اور کس طریقے سے اسے رکھا گیا ہے اور یہ کس کے پاس محبوس ہے اس وقت. یہ بات ہم نے کرنے کے بعد ہم نے جو قانونی بحث تھی وہ بھی کیا ہے، اور جو اس کے باقی معاملات تھے یعنی کن لوگوں نے نامعلوم نے جو سب کو معلوم ہے ان کے بارے میں بھی ہم نے عدالت کے روبرو یہ باتیں رکھی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اس کو مطلب اس کی ڈائریکشن کو، اس کی جو ڈائریکٹو تھا اس کو بے اثر کرنے کے لیے یہ ساری کارروائی کی گئی ہے. یہ تھی کورٹ کی پروسیڈنگ. اور اس آپ لوگوں کی وساطت سے میں ایک بات کہوں گا کہ فراد بیمار ہے. رات کو اسے 3.5 گھنٹے تک کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں رکھا گیا، اور اس کے اپروچ جو ہے یہ اس کی فیملی ساتھ کھڑی ہے، یہ خود بھی بات کریں گے. اس کی جو سول وہاں ڈاکٹرز تھے ان کی اپروچ نہیں تھی، اور فیملی کو یعنی میں نے کورٹ میں یہ ایک اپلیکیشن دی ہے جو سب سے اہم بات کرنی ہے کہ فیملی کو یہ خدشہ ہے، ان سے اس کی بات ہوئی ہے کہ اس کو یا تو زہر دیا گیا جس کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہے، یا سلو پوائزنگ کے ذریعے اس کی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے منہ سے کوئی اور بات نہ نکل سکے، اور یہی ان کا انتقام ہے. اس سلسلے میں ہم نے کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی ہے کہ عباس انسٹیٹیوٹ کے میڈیکل ٹیم سے اس کا معائنہ کرایا جائے اور اس کو سہولت پہنچائی جائے. اس کے علاوہ ہم نے کورٹ میں یہ بات بھی کورٹ کے سامنے رکھی کہ یہ جرم کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوتے. جس ایف آئی آر کی وہ بات کرتے ہیں یہ جرائم کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوتے. جب یہ جرم کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے تو اس کو یہاں پہ محبوس رکھنا غیر قانونی ہے، اور یہ پابند ہے آزاد پاکستان گورنمنٹ کے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرے. میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ بالخصوص میں پاکستان کے 4-6 جو بڑے مطلب صحافی ہیں ان کے لیے، حامد میر صاحب ہیں، ہارون الرشید صاحب ہیں، اسد طور صاحب ہیں، اسی طرح ابراہیم صاحب ہیں، اور اپنے طلعت صاحب ہیں، نسیم زہرا صاحب ہیں، اسما شیرازی صاحبہ ہیں، کہ جناب لوگوں کے سامنے یہ بات، پاکستان کی قوم کے سامنے یہ میڈیا رکھے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ دوسری دفعہ بیان دیا کہ آزاد کشمیر ان کا علاقہ نہیں ہے، آزاد کشمیر غیر ملک ہے. پہلی دفعہ منظور گیلانی کیس میں انہوں نے 2010 میں اٹارنی جنرل نے کنسائز اسٹیٹمنٹ جمع کروایا، اور کل ان کے پراسیکیوٹر جنرل اور اٹارنی جنرل نے ہائی کورٹ کے سامنے یہ بات کہی. مجھے یہ بتائیں اگر پاکستان میں کوئی ادارہ ہے جس کو نیشنل سیکورٹی کونسل کہتے ہیں، نیشنل سیکورٹی کا ادارہ اس بات کا نوٹس لے کہ یہ کون سے آفیسر ہیں جو مودی کے الیکشن کو کامیاب کرنے کے لیے فراد جیسے لوگوں کو اٹھا کر یہاں 3 لوگوں کو قتل کر کے 13 مئی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا مودی کے الیکشن کو وہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں؟ ہم مودی کو، ہم بھارت پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم کشمیری دنیا کی ہر بات مان جائیں گے، ہم پاکستان سے اپنے حقوق کی جنگ کریں گے، لیکن بھارت کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کی دوستی ہے، پاکستانی حکومت کی دوستی ہے. کشمیری 10 نسلوں تک بھارت کے ساتھ، بھارتی توا کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کر سکتا. اور یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ اس ملک کے اندر، اور کیا یہ کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں؟ اور کیا جو یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی اس انڈرٹیکنگ سے یہ انکار ہو گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فارن ملک ہے؟ میں میڈیا کے یہ سینئر لوگوں سے یہ کہوں گا کہ یہ بات پاکستان کے تمام حلقوں میں پہنچائیں، اور ان جو ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بڑے محافظ ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کے آفیسر کیا حرکتیں کر رہے ہیں. کیا مودی کے پے رول پہ ہیں یا پاکستان کے پے رول پہ ہیں جن کا ٹیکس میں بھی دیتا ہوں؟ دیٹس آل. اس کے بعد فیملی بات کرے گی.